کی گئی، جس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ القسام بریگیڈ نے غازہ میں اسرائیل کی دراندازی کی کوشش پر منہ توڑ جواب دیا، حملہ پسپا کر دیا، بختربند گاڑی میزائل سے تباہ کر دی۔ بشارت جنکشن میں فوجی اہلکار گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنے لگے، کئی شہروں میں راکٹوں سے نشانے بنائے گئے۔ ترجمان نے کہا کہ افسانوی تصورات بیچنے کا وقت گزر چکا، اسرائیل کا غرور دفن ہو گیا، عالمی برادری امداد بھجوائے، فلسطینی ہیکرز بھی ایکشن میں آ گئے۔ اسرائیلی ٹی وی کی نشریات روک کر نغمہ چلا دیا۔ فلسطینی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ غازہ پر اسرائیلی حملے میں 2000 طلبہ شہید ہوئے۔ اسرائیلی بمباری سے محکمہ تعلیم کے 70 ملازمین نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی حملوں میں 200 کے قریب اسکول تباہ ہوئے۔ حکام کے مطابق شہداء میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 302 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد مجموعی تعداد 8005 تک پہنچ گئی۔ شہداء میں 3342 بچے، 2062 خواتین شامل ہیں۔ 20,000 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ناکامیوں پر بوکھلاہٹ کے شکار اسرائیلی وزیر نیتن یاہو اپنی ہی فوج پر برس پڑے، خفیہ اداروں کو بھی ذمہ دار قرار دے دیا۔ وزراء، اتحادیوں اور اپوزیشن کی تنقید پر یو ٹرن لے کر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، غلطی تسلیم کر کے معافی بھی مانگ لی۔ خبردار، ہوشیار، غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں صرف ایک دن باقی ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن نہیں بڑھائی جائے گی۔ اس ضمن میں سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی ہے۔ 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم افراد کی بے دخلی کا فیصلہ حتمی ہے، اس میں توسیع نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی پاکستان سے رضاکارانہ واپسی کے لیے آج اور کل کی مہلت باقی ہے۔ 1 نومبر کے بعد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے جامع آپریشن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تمام غیر ملکیوں کے انخلاء میں 2 سے 3 ماہ لگیں گے۔ 15 سے 20 ہزار غیر ملکی پناہ گزین رضاکارانہ طور پر پاکستان سے جا چکے ہیں۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کر لی۔ مولانا طارق جمیل کے دوسرے صاحبزادے مولانا یوسف جمیل نے بھی بھائی کی خودکشی کی تصدیق کی ہے۔ مرحوم کے بڑے بھائی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میرا بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کا مریض تھا۔ بیماری میں پچھلے 6 ماہ سے شدت آ گئی تھی۔ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے عاصم کو الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے، لیکن الیکٹرک شاک دینے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلا تھا، تکلیف اور اذیت برداشت نہیں کر سکا اور عاصم نے سیکیورٹی سے بندوق لے کر خود کو گولی مار لی۔ بھائی نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کسی سے دشمنی تھی یا کسی نے حملہ کیا، یہ اس کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ آپ سب سے گزارش ہے اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عاصم جمیل کی نماز جنازہ آج ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں مولانا طارق جمیل نے مرحوم بیٹے کی نماز جنازہ کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرے مرحوم بیٹے عاصم جمیل کی نماز جنازہ آج بروز سوموار 30 اکتوبر رات 7:30 بجے ہمارے آبائی گاؤں رئیس آباد میں ادا کی جائے گی۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحالی کی طرف گامزن ہے اور اندرون اور بیرون ملک 22 پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ پی آئی اے ترجمان کے مطابق پی ایس او کو ایندھن فراہمی کے لیے فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ انٹرنیشنل روٹس کی 15 اور ڈومیسٹک روٹس کی 7 پروازیں شیڈیول ہیں۔ کراچی سے اسلام آباد کے لیے 2 پروازیں پی کے 300 اور پی کے 302 آپریٹ کرے گی، جبکہ اسلام آباد سے کراچی پی کے 301 اور لاہور سے کراچی کے لیے پی کے 303 بھی شیڈیول ہے۔ ترجمان کے مطابق کراچی سے جدہ پی کے 731، کراچی سے مدینہ پی کے 743، اسلام آباد سے جدہ 741، اسلام آباد سے کوالالمپور 894، اسلام آباد سے ریاض 753، اسلام آباد سے دمام پی کے 245، اسلام آباد سے جدہ 841 اور اسلام آباد سے ابوظہبی پی کے 261 شیڈیول ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ سیالکوٹ سے جدہ کی پرواز 745، ملتان سے جدہ پی کے 939، لاہور سے مدینہ پی کے 715، لاہور سے دمام پی کے 247 شیڈیول ہے، جبکہ لاہور سے دبئی کے لیے پی کے 203 آپریٹ کی جائے گی۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید ہوئے۔ شہداء میں نائب صوبیدار آصف عرفان اور سپاہی عرفان علی شامل ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آوران میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے، جبکہ 2 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا مزید کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔
ایم کیو پاکستان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی لندن کو پیسے دے کر بائیکاٹ کی کال دینے کا کہہ رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ایم کیو پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم جاگیرداروں کی جمہوریت کو نہ پہلے جمہوریت سمجھتے تھے نہ اب سمجھتے ہیں۔ پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ کراچی وسطی کے علاقے لیاقت آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آج میں لیاقت آباد میں کھڑا ہوں، یعنی میں لیاقت آباد کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یعنی میں جرم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، میں لیاقت آباد کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں آمریت کے خلاف اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کنوینر ایم کیو ایم نے کہا کہ پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی، انہیں دھوکہ دیا گیا، ہمارے ساتھ لاپتہ ساتھیوں کے خاندان بھی کھڑے ہیں۔ پاکستان کا ضمیر اور ریاست جواب دے یہ لاپتہ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام قربانیاں، ہر طرح کی تحریکوں کا محور یہ لیاقت آباد رہا ہے۔ لیاقت آباد کے لوگ اپنے حصے کی آزادی اپنے کاندھے کے اوپر اٹھا کر لائے تھے۔ بانیان پاکستان کی اولادوں سے ناانصافی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سب سے زیادہ ٹیکس کراچی دیتا ہے، پنجاب 38%، کے پی 45% رقم اپنے ڈسٹرکٹس کو دیتا ہے، سندھ میں صرف 10% حصہ ملتا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان دھرتی ماں ہے، اس کے صوبے نہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 2 ٹرینوں میں تصادم سے 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اتر پردیش کے ضلع وجے نگر میں ہونے والے حادثے میں 50 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹریک پر کھڑی سگنل کھلنے کا انتظار کرنے والی ٹرین سے دوسری ٹرین ٹکرا گئی۔ حادثے میں ٹرین کی 2 بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ ان 2 بوگیوں میں 90 مسافر موجود تھے۔ حکام نے حادثے کو انسانی غلطی قرار دیا ہے۔ بھارت میں جون میں بھی 3 ٹرینوں کا تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 280 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ زکا اشرف نے ورلڈ کپ میں پلیئرز کی مایوس کن پرفارمنس کی وجہ لیگز کو قرار دے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ زکا اشرف نے کہا ہے، گزشتہ چیئرمین نے کھلاڑیوں کو لیگز کھیلنے کے لیے عدم اعتراض سرٹیفکیٹ دیے تھے، جس کی قیمت ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں چکا رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کا وقت آیا تو پلیئرز کو فٹنس مسائل ہو گئے، کھلاڑی انجریز کا شکار ہیں، نسیم شاہ اسکواڈ میں شامل نہیں۔ زکا اشرف نے کہا کہ 4 سے 5 کھلاڑی فٹنس مسائل کا شکار بنے، جبکہ کچھ کی پرفارمنس اچھی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بھارت جا رہا تھا، لیکن سب نے کہا کہ ٹیم کو بیک اپ کرنے کے لیے آپ کو جانا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ انگلینڈ کی بھی پرفارمنس اچھی نہیں، مجھے بھی دکھ ہے، 4 میچز نہیں ہارنے چاہیے تھے، تاہم ہمیں قومی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے 29ویں میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 100 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ لکھنؤ میں کھیلے گئے میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی ٹیم 230 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی بالروں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ انگلینڈ کی طرف سے لیام لنگسٹن 27، ڈیوڈ ملان 16، معین علی 15، جونی بیرسٹو 14، جوز بٹلر اور کرس ووکس 10-10 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ انگلینڈ کی میگا ایونٹ میں یہ لگاتار چوتھی جبکہ مجموعی طور پر 5ویں شکست ہے۔ یوں انگلینڈ کے سیمی فائنل پہنچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ بھارت کی طرف سے محمد شامی نے 7 اوورز میں 22 رنز دے کر 4، جبکہ بمراہ نے 32 رنز دے کر 3 وکٹ اپنے نام کیے، جبکہ کلدیپ یادیو نے 8 اوور میں 24 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔